अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है एलन कीज़लर। मैं अमेरिका में बैठकर हमेशा पाकिस्तान के बारे में सोचता रहता हूँ। आजकल मैं कुरान शरीफ, होली बाइबल, भगवद गीता और धम्मपदा इन 4 किताबों को पढ़ रहा हूँ। और मैंने ऐसे फैसला किया, अभी भी मुझे मालूम नहीं है, मैं बस वैसे ही इन किताबों को खोल दूंगा और देखूंगा क्या आता है और इसी को मैं पढ़ूंगा। वैसे ही कुरान शरीफ को अंग्रेज़ी तर्जुमा है और ये आ गया, So we seized him and his hosts, and we flung them into the sea. Now behold what was the end of those who did wrong. یہ تو فرعون کے بارے میں، موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں۔ تو یہاں اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں بتا رہا ہے کہ جو غلطی کرتے ہیں یا جو گناہ کرتے ہیں، جو اللہ کے خلاف کچھ کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، تو ان کا کیا نتیجہ ہوگا۔ جیسے فرعون اور ان کے بڑی فوج کو سمندر میں پھینکا گیا تھا۔ وہ سوچ رہے تھے ہم بہت مضبوط ہیں، یہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھ جو یہ غریب لوگ ہیں، غلام ہیں، وہ کچھ نہیں کر سکیں گے، ہم مضبوط ہیں۔ لیکن کیا، تو ہمیں ایسا نہیں سوچنا چاہیے کہ ہم اللہ کے خلاف کچھ کر سکتے ہیں، کبھی ٹھیک نہیں نکلے گا۔ اور اگر ہم صرف صاف دل ہو کر، مطلب خود غرضی کو چھوڑ کر دوسروں کی خدمت اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خدمت کرنا چاہتے ہیں، تو پھر ہم کامیاب نکلیں گے، کوئی شک نہیں۔ ٹھیک ہے، پھر ہم، وہ تو تھا سورہ 28، دی نریشن، قصص۔ اچھا، ابھی ہم پڑھیں گے بائبل سے۔ یہ آگے آئزیہ یہ ہے 15واں باب، 7واں آیت۔ Therefore the abundance they have gained and what they have laid up they carry away over the brook of the willows. For a cry has gone round the land of Moab. The wailing reaches to Eglaim. The wailing reaches to Bir Elim. For the waters of Dibon are full of blood. Yet I will bring upon Dibon even more, a lion for those of Moab who escape, for a remnant of the land. دیکھو یہی بات آ گئی، میں نے پہلے اس کو نہیں دیکھا تھا، بس ایسے ہی کھول دیا، لیکن وہی بات آ گئی ہے۔ وہ جو اللہ کے خلاف کچھ کرتے ہیں، ان کا نتیجہ کیا ہوتا ہے۔ یہاں بھی پانی کی بات آتی ہے، لیکن یہاں بتایا گیا کہ جو پانی ہے وہاں اس علاقے کے جہاں یہ لوگ رہتے ہیں، ان کے پانی خون سے بھر گیا اور وہ روتے۔ تو ان لوگوں نے سوچا، یہ مواب کے لوگ ہیں، ان لوگوں نے سوچا کہ ہم بہت کچھ حاصل کر چکے ہیں، ہم بہت دن دولت والے ہیں، اور آخر میں کیا ہوا، انہوں نے بہت کچھ رکھ دیا، لیکن آخر میں وہ بس رو رہے تھے اور ان کے پانی خون سے بھر گئے تھے۔ بہت اچھی یہ ان لوگوں کے بارے میں ہے جو صاف دل، پاک دل لوگوں کے خلاف ہیں، اور وہ سوچتے ہیں ہم بہت امیر ہیں، بہت طاقتور ہیں، کتنے سالوں سے ہم کتنے دھوکہ دے رہے ہیں اور لوگ ہمارے دھوکہ کو کھا رہے ہیں۔ لیکن ابھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں بتا رہا ہے کہ فکر نہیں کرو، یہ سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ جو شیطانی لوگ ہیں وہ
ختم ہو جائیں گے، ان کی دن دولت، ان کی خوشی سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ اچھا، بھگوت گیتا سے میں نے ویسے ہی اس کو کھول دیا تھا، یہ ہے 10واں باب کا 10واں شلوک، 10واں آیت۔ To those who are constantly devoted to serving me with love, I give the understanding by which they can come to me. Oh. یہ ان کے بارے میں ہیں جو اللہ کے خلاف نہیں ہیں لیکن جو ہمیشہ اللہ کی خدمت کرتا ہے، پیار سے، محبت سے اللہ کی خدمت کرتا ہے، اللہ ان لوگوں کو سمجھ دیتا ہے، علم دیتا ہے، عقل دیتا ہے، جن سے وہ اللہ کو واپس پہنچ سکیں گے۔ تو 2 قسم کے لوگ ہیں اس دنیا میں، ایک جو اللہ کے خلاف ہیں، اور ان کے نتیجہ کیا ہے؟ پہلے وہ خوش ہوتے ہیں، ہم نے بہت دن دولت کمایا، ہم بہت مضبوط ہو گئے ہیں، اور بعد میں وہ ان کو پھینکا جاتا ہے سمندر میں، وہ ختم ہو جاتے ہیں جتنا بھی مضبوط نہ ہو۔ اور جو اللہ کی خدمت کرنا چاہتا ہے پیار سے، ان کو اللہ سبحانہ و تعالی عقل دیتا ہے کیسے ہم اللہ کے پاس واپس جا سکیں گے۔ آخر میں ہم دم پدا سے پڑھ رہے ہیں، یہ ہے 16واں باب اور 8واں یہ آیت آ گیا۔ From craving springs grief, from craving springs fear. For him who is wholly free from craving, there is no grief, much less fear. اس میں دونوں کے بارے میں بتایا گیا ہے دونوں، جو خود غرض ہیں، جو اپنے لیے سب کچھ چاہتے ہیں، جو اللہ کو بھولتے ہیں، ان کا کیا نتیجہ ہوتا ہے؟ تکلیف اور ڈر۔ اور جو خود غرض نہیں ہے، جو خواہش سے دور ہو جاتا ہے، اپنے خود غرض سے دور ہو جاتا ہے، ان کے لیے کوئی تکلیف نہیں، کوئی دکھ نہیں، کوئی ڈر نہیں۔ تو کتنی اچھی بات ہے۔ دیکھو یہ ایسے ہمیشہ ہوتا ہے، میں نے دیکھا جب میں ان کتابوں کو بس ویسے ہی کھلتا ہوں، کوئی بھی جو بھی آتا ہے سامنے اس کو پڑھتا ہوں، تو دیکھو ان چاروں کتابوں کا ایک ہی تعلیم ہے، کیا؟ جو اللہ کے خلاف ہے، پہلے وہ مضبوط ہو جاتا ہے، پہلے وہ امیر ہو جاتا ہے، بہت خوش ہو جاتے ہیں، سوچتا ہم، اور بعد میں ان کو 100% ختم کیا جاتا ہے، جتنے بھی ان کے بڑے فوج ہیں، جتنے بھی ان کے دن دولت ہے، سب ختم ہو جاتا ہے۔ اور جو اللہ کی خدمت کرنا چاہتا ہے، جو خود غرضی کو چھوڑنے کی کوشش کرتا ہے، وہ تو ان کا کوئی ڈر نہیں رہتا ہے، وہ بس والا اللہ کے پاس واپس پہنچ سکتے ہیں۔ اللہ ان کو سکھاتا ہے، ان کو عقل دیتا ہے کہ کیسے تم میرے پاس واپس آ جاؤ۔ بہت اچھی بات ہے آج کل، خاص اس دنیا میں کیونکہ کافی شیاطین ہیں، شیطانی لوگ ہیں جو بہت امیر ہیں، بین الاقوامی بینکرز زیادہ تر وہ سوچتے ہیں ہمارے پاس اتنا پیسہ ہے، اتنے بڑے بڑے فوج ہیں، تو ان کو معلوم نہیں ہے ان کو ابھی ختم کیا جا رہا ہے، ان کو سمندر میں پھینکا جا رہا ہے۔ اور جو چھوٹے لوگ ہیں، صاف دل، جو اللہ کی خدمت کرنا چاہتے ہیں، فکر نہیں کرو، اگر تم صاف دل ہو، پاک ہو، مطلب پاکیزگی کی کوشش کر رہے ہیں، پاکستانی بننا، پاک بننا، تو فکر نہیں کرو، اللہ تم کو صحیح راستہ دے رہا ہے، بتا رہا ہے، صراط المستقیم۔ پھر کیا؟ ہم واپس اللہ کے پاس جا رہے ہیں، پہنچیں گے انشاءاللہ، زیادہ ٹائم نہیں لگے گا، امن قائم ہو جائے گا پاکستان میں، محبت، انصاف، سچائی، اور پاکستان سے پوری دنیا میں یہ پھیل جائیں گے انشاءاللہ۔ اچھا، دیکھوں گا کسی کے کوئی سوال ہیں۔ ابن آدم کتنا اچھا نام، ہم سب ابن آدم ہیں۔ السلام علیکم سر کہہ رہے ہیں، وعلیکم السلام ابن آدم جی، اور سب جو ابن آدم ہیں۔ محمد شاہد بھی السلام علیکم کہہ رہے ہیں، انستی بھی السلام علیکم،
Noor Bahadur Burki, hello sir. Hello to you too. Faizan Janju, Aslam sir, how are you doing today? میں بہت خوش ہوں. فجر پڑھ کر میں پھر بھگوت گیتا کا جو دیا گیا ہے تعلیمات کیا گایتری منترا اس کو بھی پڑھتا ہوں اور آوے مریا گراتسیا پلینا یہ حضرت عیسی علیہ السلام کی ماں کی دعا اس کے جو حضرت جبرائیل نے ان کو برکت دیا اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتا ہوں یا اللہ یا محمد یا علی یا فاطمہ یا حسن یا حسین یہ بھی میں پڑھتا ہوں اور میں بدھم شرنم گچھامی پڑھتا ہوں ڈاؤ کڈاؤ فی چنگ ڈاؤ ست سری اکال واحے گرو جی کا خلصہ واحے گرو جی کی فتح شمع اسرائیل ادونائی الہنا اور دوسرے بھی بہت سارے میں مختلف مذاہب کے دعاؤں پڑھتا ہوں روزانہ صبح. اتنا مجھے خوشی ملتی ہے ان سے تو اس لیے میں بہت خوش ہوں. وہ کر کے میں ان 4 کتابوں کو پڑھ کر بہت ہی مزہ آتا ہے بہت فائدہ ملتا ہے تو اس لیے میں بہت خوش ہوں آج. شکریہ. اچھا سوال ہے ہاؤ آر یو ڈوئنگ ٹوڈے فیضان جنجو اور آپ سب امید ہے آپ بھی سب خوش ہوں گے. محمد رفیق خان السلام علیکم sir, can you tell us any spiritual story of yours that you have never told before? Oh, ٹھیک ہے میں نے کبھی پہلے یہ نہیں بتایا شاید میں نے بتایا تھا لیکن فیس بک لائیو چیٹ میں نہیں بتایا 2-4 دوستوں کو بھی نہیں شاید 2-3 دوستوں کو بتایا تھا اور اس کے بارے میں ایک کہانی لکھی گئی تھی تو میں ابھی بتاؤں گا. میری ماں عظیم روحانی شخصیت تھیں تو انہوں نے مجھے بتایا تھا وہ بھی میرے پہلے مرشد تھی آپ کہہ سکتے تو اس نے مجھے بتایا تھا انہوں نے مجھے بتایا تھا کہ جب میں کیونکہ میں پاکستان میں رہتا تھا 1947 سے لے کر 49 تک 2 سال تک پھر 49 میں ہماری فیملی پاکستان سے امریکہ گئے تھے تو امریکہ میں میرے دادا اور میرے نانا دونوں سے ملے پہلے بار جب میں 2 سال کا تھا تو میری ماں نے بتایا دونوں مجھے دیکھ کر بہت خوش ہو گئے کیونکہ دونوں پادری تھے میرے دادا اور میرا نانا دونوں پادری میرے والد صاحب بھی پادری تھے تو وہ ہمیشہ اپنی پوری زندگی وہ اللہ کی خدمت میں دیتے تھے حضرت عیسی علیہ السلام کی خدمت میں. تو جب وہ بڑے عمر کے ہوئے تھے مجھ سے ملے پہلے بار 2 سال کا تھا تو مجھے دیکھ کر ان دونوں نے بتایا میری ماں کو کہ ابھی ہم خوش ہیں آپ کے بیٹے کو تمہارے بیٹے کو دیکھ کر ہم خوش ہو گئے ہیں کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ جو ہماری زندگی میں ہم کرنے کی کوشش کر رہے تھے مطلب اس دنیا میں امن اور محبت قائم کرنے کا حضرت عیسی علیہ السلام کے جو پیغام ہے وہ ہے محبت اس کو ہم پوری دنیا میں پھیلانے کی کوشش میں لگے تھے. میرے دادا بھی انڈیا میں مشنری تھے میرے دادا اور دادی تو ابھی یہ بیٹا تمہارا لگتا ہے میری ماں کو دونوں نے بتایا کہ یہ ہمارے جو زندگی کا جو مقصد تھا اس کو پورا کرے گا تو ابھی ہم خوش ہیں ابھی ہم خوشی سے مریں گے اور کوئی فکر نہیں رہیں گے اور حقیقت میں کچھ مہینوں کے اندر دونوں مر گئے تھے تو یہ پہلے میں نے نہیں بتایا ایسے تو اس لیے میری زندگی میری ماں کی دعا میرے دادا اور میرے دادی میرے نانا اور نانی کے ان سب کا دعا تھا کہ میں اپنی زندگی محبت امن سچائی انصاف قائم کرنے کے لیے اس دنیا میں اپنی زندگی میں دے دوں تو اس لیے میں ابھی یہ کر رہا ہوں ان سب کی دعا سے. ٹھیک ہے ایک چھوٹی سی کہانی میں نے بتایا روحانی جو میں نے پہلے کبھی نہیں بتایا. اچھا عارف حسین انقلابی سلام سر کیا حال ہے یہ
میں نے غلطی کی تھی، میں نے چشمہ نہیں لایا. یہ جب فارسی حروف میں لکھا ہے میرے لیے تھوڑا سا مشکل ہے پڑھنا. یہ کیا لکھا ہے یہاں؟ پچھلے دنوں امریکہ کے عیسائیوں میں یہ معاف کرنا، شاید میں مجھے ابھی پتہ نہیں میں نے چشمے کہاں رکھا، ان کو شاید ڈھونڈوں گا پھر اس کو پڑھوں گا، آپ کو جواب دوں گا. عظیم بھٹ، when is your next trip to Pak؟ انشاءاللہ اس سال میں دیکھوں گا، ابھی مجھے معلوم نہیں، لیکن کوشش کر رہا ہوں کہ جون جولائی میں پاکستان آؤں. اچھا، علی اکرم، لو فرام بورے والا، تھینک یو. علی رضا، انشاءاللہ. بختی روشن خان، گڈ. اچھا، انین پا، ماشاء اللہ. ناصر محمود قریشی، پاکستان زندہ باد. محمود خان، ماشاء اللہ. اچھا، میں اپنے چشموں کو ڈھونڈوں گا، میں نے ان کو کہاں رکھا. پھر میں وہ اردو بھی آسانی سے پڑھ سکوں گا. میں باہر یہ میرا دفتر میں بیٹھتا ہوں لائیو چیٹ کے لیے، اور میری بیگم کو آواز نہیں آئے گا، وہ سو رہی ہے، اس لیے میں گھر میں نہیں بیٹھتا ہوں جب میں وہ صبح یہ لائیو چیٹ کرتا ہوں. اچھا، چشمہ گھر میں جا رہا ہوں. ہاں، یہ میرے چشمے ہیں. اچھا، دیکھو گا اور کون سے سوال. عظیم بٹ، جون جولائی، ہاٹ ہاٹ ہاٹ. اچھا، ہاں، لیکن وہ تو چھٹی ہوتی ہے اسکول کا، کالج کا جہاں میں پڑھتا ہوں، تو انہی مہینوں میں صرف میں آ سکتا ہوں. تو یہ ہاٹ وہ میرے لیے مشکل نہیں ہے، کیونکہ بچپن میں پاکستان میں رہتا تھا، اس لیے گرمی کو برداشت کرنا میرے لیے اتنا مشکل نہیں ہے جیسے عام انگریزوں کا ہے. اچھا، ٹھیک ہے، ابھی میں واپس اوپر جاؤں گا، دیکھوں گا وہ کیا لکھا تھا اردو میں. اچھا، عارف حسین انقلابی صاحب لکھا، السلام سر، کیا حال ہے؟ پچھلے دنوں امریکہ کے آسمانوں میں خلائی مخلوق نظر آیا تھا، ایسا کہنا تھا پاکستانی میڈیا کا. ویسے خلائی مخلوق کا شعور تو یہاں پاکستان کے میاستانوں میں ہے. یہاں پاکستان میں خلائی مخلوق کا شور تو یہاں پاکستان کے سیاست دانوں میں ہے. پاکستان کے سیاست دانوں میں خلائی مخلوق کا شور، شاید میں اس بات کو پورا نہیں سمجھتا ہوں، لیکن پہلی بات، امریکہ میں آسمانوں میں خلائی مخلوق نظر آیا تھا.
یہ تو بہت پوری دنیا میں، صرف امریکہ میں نہیں، پاکستان میں بھی میں کچھ پاکستانیوں سے ملا ہوں، میرے کچھ فیس بک فرینڈز نے بھی بتایا کہ انہوں نے دیکھا فلائنگ ساسرس، مطلب دوسرے سیاروں کے لوگوں کے جو جہاز ہیں. تو پوری دنیا میں یہ لوگ بہت آ رہے ہیں آج کل، زیادہ ہو رہے ہیں ابھی. لیکن یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. کون سا سال تھا؟ 1952 53 54 میں، ان سالوں میں امریکہ میں واشنگٹن ڈی سی، امریکہ کی دارالخلافت کے اوپر آسمان میں بہت لوگوں نے، اخباروں میں بھی فوٹو آئے تھے کہ کوئی ایسے فلائنگ ساسرس نظر آئے تھے. تو کافی، لیکن یہ میڈیا میں بہت کم آتے ہیں ابھی. ان سالوں میں مطلب کوئی 60 سال پہلے، 65 سال پہلے یہ پالیسی نہیں تھی امریکہ کے میڈیا کے، تو انہوں نے کیا. لیکن ابھی اس کے بعد حکومت نے فیصلہ کیا اور میڈیا والوں نے فیصلہ کیا کہ ہم ان کو چھپا دیں گے. وہ نہیں چاہتے تھے کہ عوام کو پتہ چل جائے کہ دوسرے سیاروں کے لوگ یہاں آ رہے ہیں، ہم ان سے مل رہے ہیں. امریکہ کی حکومت، صدر آئزن ہاور، اس زمانے کا جو امریکہ کا صدر تھا، انہوں نے بھی قاسم، یہ کنیکشن اچھا نہیں ہے ابھی، سگنل بس کمزور ہے ابھی. ٹھیک ہے. محمد ظاہر ریاب انوار، بیسٹ میموری فرام FCCU. اچھا، ہاں میں FC کالج میں پڑھا رہا تھا 1900، نہیں 2000، کون سا سال تھا؟ 2005 6 ان سالوں میں. تو شاید محمد ذریعہ انوار میرا اسٹوڈنٹ تھا. السلام علیکم جی. سلام سر. قاسم علی والی اقبالی کہہ رہے ہیں، میں آپ کا بڑا بہت برا فہین ہو، بہت بڑا فین ہو. اچھا. اور میرا ایک امریکی لڑکی سے پیار ہو گیا ہے، کیا کروں؟ میں میرج کاؤنسلر نہیں ہوں، رومانس کاؤنسلر نہیں ہوں. لیکن عام طور پر جب لوگ ایسے بات کرتے میں بتاتا ہوں چھوڑو اس کو، اللہ کے ہاتھ میں، چھوڑو اس کو. اگر اللہ چاہتا ہے ہو جائے گا، نہیں تو بہت مشکل ہے. لیکن عام طور پر یہ امریکن لڑکی جو ہیں وہ اتنی اچھی نہیں ہے، پاکستانی لڑکیاں زیادہ اچھی ہیں، صاف دل ہیں. اچھا. شہناز ممن، you are looking for glasses just like me. عظیم, but I am in Virginia, but from Lahore, near چبرجی. اچھا، میں بھی چبرجی سے زیادہ دور نہیں رہتا تھا بچپن میں، وارث روڈ پہ موزنگ کے نزدیک. اچھا، تو میں بھی ادھر ہی کا ہوں. شناز ممن، spiritual view, good, thank you. Muhammad Numan Asfar, sir, what is ego self and what is relation between ego self, heart and mind? Oh, بہت اچھا سوال ہے. ایگو سیلف مطلب ہے خود غرضی، ایگو مطلب خود غرضی. جو جب ہم اپنے لیے سب کچھ چاہتا ہے وہ ایگو سیلف ہے، اپنے فائدے کے لیے سب کچھ کرتا ہے. تو ایگو سیلف اور ہارٹ اینڈ مائنڈ، ہارٹ مطلب دل، مائنڈ بھی، یہ اردو میں دل لفظ دونوں ہارٹ اینڈ مائنڈ کے لیے استعمال ہوتا ہے. انگریزی میں ان دونوں کو کاٹ دیا گیا، مطلب دل کو یہاں ہارٹ میں بتایا گیا تھا اور مائنڈ کو یہاں سر میں. اسی بات پر میں ابھی بات کر رہا تھا. میں ایک کانفرنس میں گیا تھا پچھلے 1 ہفتے پہلے، میں پچھلے ویکینڈ میں فلوریڈا میں تھا، ایک کانفرنس میں تھا، اور ایک بہت مشہور سائنسدان امریکہ کے، برینڈا ڈن نام کے ہے، تو ان سے بات ہوئی تھی. تو وہ کہہ رہی تھی، عورت ہے، وہ کہہ رہی تھی کہ یہ مرد جو ہیں وہ زیادہ سب سوچتے ہیں کہ من مطلب مائنڈ یا کانشسنس سر میں ہے، دماغ میں ہے، اور یہاں سے پیدا ہر ایک سائنسدان. جبکہ جب 50 سال پہلے، 49 سال پہلے کی بات ہے، یا 68 سال پہلے کی بات ہے، میں جب یونیورسٹی میں بایولوجی پڑھ رہا تھا اور ریسرچ کر رہا تھا، میں بھی اس وقت یہی ریسرچ کر رہا تھا کہ یہ کانشسنس جو ہے
شعور جو ہے یہ دماغ سے نہیں بلکہ دل میں بیٹھا ہے. تو برینڈا ڈن نے کہا میں بھی ایسے ہی سوچتی ہوں، لیکن عام طور پر میں دیکھتی ہوں کہ یہ مرد سب سوچتے ہیں کہ کانشیسنس جو ہے، شعور جو ہے، وہ صرف برین سے، دماغ سے پیدا ہوتا ہے، جبکہ ہم عورتیں جو ہیں ہم محسوس کر سکتی ہیں کہ نہیں، یہ شعور جو ہے من میں، دل میں ہے. کانشیسنس کمز فرام دی ہارٹ. تو ہارٹ کا مطلب یہی ہے، یہ دل نہیں، یہ مٹیریل آرگن جو ہے یہ نہیں، لیکن جو شعور کا کیا مرکز، وہ ادھر ہے، دل میں. جب مائنڈ کا وہ زیادہ دماغ میں، برین میں ہوتا ہے، تو ہارٹ روحانی ہے میرے نزدیک. روح ہارٹ میں ہے، اور مائنڈ ہم کہہ سکتے ہیں وہ دماغ میں ہے، وہ سوچتا ہے، ہم سوچتے ہیں بہت لیکن دل محسوس کرتا ہے. دل میں ہم روحانیت کو بھی محسوس کر سکتے ہیں. اور ایگو سیلف یہ دو قسم کے ہیں، کیونکہ علامہ اقبال نے بھی کافی بات کی تھی ذات کے بارے میں. تو ایگو سیلف کا مطلب دو ہوتے ہیں. ایک ہے فریب میں، جب ہم پھنس جاتے ہیں اور ہم سوچتے ہیں یہ کروں گا میرے لیے، اپنے لیے میں یہ کروں گا، اور یہ ایسے کروں گا، مضبوط ہو جاؤں گا، امیر ہو جاؤں گا، اور ایسے خوش ہو جاؤں گا. لیکن یہ خود غرضی، ایگو سیلف ہے. جبکہ جو خود حقیقی جو سیلف ہے، خود ہی، علامہ اقبال نے خود ہی لفظ استعمال کیا، وہ خود غرض والی چیز نہیں ہے. وہ خود ہی، اس کا مطلب ہے کہ اپنے آپ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے رشتے میں قائم رکھنا اور مضبوط. یہ ایک دوسری قسم کی مضبوطی ہے، اس دنیا کی نہیں، روحانی مضبوطی. تو وہ بہت ضروری ہے کہ ہم مضبوط ہو جائیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے خدمت میں مضبوط ہو جائیں، اللہ کے یاد میں ہم مضبوط ہو جائیں. پھر خود غرضی ختم ہو جاتے ہیں جب ہم اللہ کے لیے سب کچھ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ہم امن قائم کرنے کے لیے لڑائیوں کو، جنگ کو چھوڑ دیتے ہیں اور پیار کرتے ہیں سب سے. یہ ہے اصلی خودی، جب ہم اس میں مضبوط ہو جاتے ہیں. یہ تو ایک جواب ہے میں نے دیا آپ کا سوال کا، what is the relation between ego, self, heart and mind. بے شک دوسرے سوالات بھی ہوں گے اس کے بارے میں، لیکن یہاں تک میں سمجھ سکتا ہوں یہ تین چیز ایسے ہی ہے. خان فہیم، سلام سر، ہیلو فرام اسٹاکٹن. اچھا، اسٹاکٹن بہت نزدیک ہے یہاں سے. میں بھی اسٹاکٹن میں، یونیورسٹی آف پیسیفک میں نے کالج میں پڑھا تھا 1965 سے لے کر 68. اچھا، نعیم خان، سلام فرام کے پی کے کوہاٹ. ویری نائس، میں بھی کوہاٹ کیا ہوں. اچھا، سویتی پریزے، سلام سر. وعلیکم السلام. ٹھیک ہے، بس یہی بات میں کرنا چاہ رہا تھا آج، کہ ہم سب الہامی کتابوں کو اگر پڑھتے ہیں ہم دیکھیں گے ایک ہی خبر ہے ان سب میں. مالک ایک ہے، انہوں نے ان سب کتابوں کو بھیجا ہے، اس نے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، اور ان کے پیغمبروں نے یہ پیغام دیا ہمیں کہ ہم سب بہت چھوٹے ہیں، اللہ بہت بڑا ہے. اور اگر ہم سوچتے ہیں کہ ان کو چھوڑ کے ہم خوش ہو جائیں گے، نہیں، مضبوط، امیر، شاید تھوڑے دیر کے لیے، لیکن بعد میں سب ختم ہو جائے گا. تو بہت اچھی خبر ہے. میں یہ بات بڑی خوشی سے ان کتابوں کو پڑھنے سے آج اتنی اچھی بات آئی. اچھا، ایک دو اور سوال ہے. ناٹ شیور، مائسا علی خان کہہ رہا ہے if my inquiry has anything to do with your topic of discussion today, how can one understand when and what God is communicating to us? بہت اچھا سوال ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے دل میں بیٹھا ہے، وہ ہم سے بات بھی کرتا ہے ہمیشہ، ہمیں ہدایت دیتا ہے. کبھی ہم اس کو سنتے ہیں، کبھی ہم اس کو نہیں سنتے ہیں. کبھی ہم خود غرضی کی وجہ سے ہم کوئی بات بناتے ہیں ہمارے دل میں، ہمارے من میں، اور ہم سوچتے ہیں کہ اللہ ہمیں یہ بتا رہا ہے، لیکن نہیں. تو بہت اچھا سوال ہے. ہم کیسے سمجھ سکتے ہیں
کہ اللہ کب اور ہمیں کیا بتا رہا ہے. تو دو باتیں ہیں اس کے بارے میں. پہلے پاکیزگی کی ضرورت ہے. جب دل صاف ہے تو پھر ہم ٹھیک سن سکتے ہیں. جیسے اگر ہم فون پہ بات کر رہے ہیں اور وہ سگنل اچھا نہیں، کنیکشن اچھا نہیں ہے، تو پھر ہم نہیں سن سکتے ہیں. اور اگر سگنل اچھا ہے ہم سن سکتے ہیں. تو ایسا ہی جب دل صاف ہے ہم سن سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں اللہ ہمیں کیا بتا رہے ہیں. اور دوسری بات ہے ایک مرشد کی ضرورت ہے. مرشد ہمیں مدد کرتا ہے، ہمیں سکھاتا ہے کہ کیسے دل کو پاک کرنا ہے اللہ کا نام لینے سے، ذکر کرنے سے، قرآن شریف یا بائبل یا دوسری الہامی کتابوں کو پڑھنے سے اور ان کے حکم پر چلنے سے. مرشد ایسے ہمیں سکھاتا ہے. اور اگر ہم غلطی کرتے ہیں تو مرشد ہمیں سمجھا سکتے ہیں، نہیں ایسے نہیں سوچو، ایسے نہیں کرو. تو پہلے ہم اتنا اچھا نہیں سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ کیا بتا رہا ہے، کب ہمیں حقیقت میں بتا رہا ہے کچھ. تو اس لیے مرشد کی ضرورت ہے. مرشد کی مدد سے پھر دل پاک ہو جاتا ہے، پھر ہم خود بھی سمجھ سکیں گے. جیسے مرشد کا مطلب ہے جو احسان بخاری، السلام علیکم سر فرام دوحہ، ایک پاکستانی فرام لاہور. اچھا دوحہ بھی میں گیا ہوں. شاہد احمد واچنگ فرام انڈین آکوپائڈ کشمیر. السلام علیکم. میں بھی انڈین آکوپائڈ کشمیر میں گیا تھا بہت سال پہلے. انور زیب السلام علیکم. السلام جی. جوید احمد بھی اسلام کہہ رہا ہے. انور زیب آگے بتا رہا آپ حیرت سے ہیں، میں پاکستان سے ہوں جی. اچھا بس بڑی خوشی کی بات ہے کہ پاکستان کے لوگ اس بات کو سمجھ رہے ہیں آہستہ آہستہ سے کہ حقیقت میں اسلام کا مطلب کیا ہے. کیونکہ مجھے یہ سکھایا گیا ہے، بتایا گیا ہے کہ بہت سارے جو اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے ہیں وہ اسلام کو نہیں سمجھتے ہیں. حقیقت میں اسلام کا مطلب کیا ہے؟ محبت. اسلام کا مطلب ہے امن، سلامتی. یہ ہے اسلام. تو یہ پاکستان میں آہستہ آہستہ سے اور بھی لوگ اس بات کو سمجھ رہے ہیں. ہاں پھر پاکستان جب ایسے پاک ہو جاتا ہے، امن انصاف سب قائم ہو جائیں گے پاکستان میں، اور پھر پوری دنیا میں یہ امن پھیل جائے گا انشاءاللہ. میاں شیر ہر یار منے کا سوال ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیسے دکھائی دیتے ہیں؟ وہ تو بہت خوبصورت ہے، سب سے خوبصورت انسان ہے. کیسے دکھائی دیتے ہیں؟ اچھا کیسے؟ بس اگر ہم عبادت کرتے ہیں، اگر ہم دعا کرتے ہیں، اگر ہم خدمت کرتے ہیں اللہ کا، حضور پاک صلی اللہ کا، اور پاکستان کا پاکستان کی خدمت بھی اللہ کی خدمت ہے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت ہے. تو اگر ہم خدمت کرتے ہیں اور وہ خوش ہوتے ہیں تو پھر وہ دکھائی دیں گے اپنے انشاءاللہ. وہ خود فیصلہ کرتا ہے. اچھا یہ کیسے دکھائی دیتے ہیں، اس کا دو مطلب ہو سکتا، کیسے دکھتا ہے یا کیسے دکھائی اپنے آپ کو زیارت کیسے دیتے ہیں، شاید آپ کا سوال ہے. بس جہاں تک مجھے معلوم ہے یہ مرشد کے یا کسی صوفی کے رحم سے یہ ہو جاتا ہے. اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم خود دیکھتا ہے کہ کوئی کسی کی ضرورت ہے، مجھ سے ہدایت چاہتا ہے، اور اس کی ضرورت ہوتا ہے تو پھر وہ اس کی ضرورت ہوتی ہے تو پھر وہ زیارت دیتے ہیں. شاہد احمد سر when you visited Kashmir tell us the experience. میں تو بچپن میں کتنے سال کا تھا، شاید میں 9-10 سال کا تھا. 10 11 12 وہ بھی پورا یاد نہیں ہے، لیکن میں لڑکا بچہ تھا تو ہماری فیملی گئی
کشمیر میں شری نگر اور دال لیک پہ پانی پہ ایک جو ہاؤس بوٹ پہ ہم رہے تھے، اور خاقان بھی گئے تھے، بہت خوبصورت لیکن بہت سال پہلے کی بات ہے جب میں بچہ تھا۔ اچھا ٹھیک ہے، سب کے بہت بہت شکریہ، خوش رہو، اور اس تعلیم کو یاد کرو جو ہم نے آج پڑھا، قرآن شریف، ہولی بائبل، بھگوت گیتا اور دھما پدا سے چاروں سے ایک ہی تعلیم مل گئی۔ جو اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں، مضبوط، دن دولت والا، امیر، لیکن اللہ کی خدمت نہیں کرتا ہے، وہ تھوڑی دیر کے بعد ان کو سمندر میں پھینکا جائے گا اور بعد میں وہ روئیں گے۔ اور جو اللہ کو چاہتا ہے، اللہ کی خدمت کرنا چاہتا ہے پیار سے، تو ان کو اللہ ہدایت دیتا ہے کہ کیسے ہم اللہ کے پاس واپس پہنچ سکتے ہیں۔ اور یہ دونوں قسم کے لوگ ہیں۔ تو یہ ہمیشہ یہ دونوں قسم کے لوگ ہیں، اس لیے لڑائی ہمیشہ ہوتی ہے اس دنیا میں، صاف دل لوگوں کے اور خود غرض لوگوں کے، یہ ہمیشہ دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ تو ہم فکر نہیں کرو، اگر ہم چاہتے ہیں، اللہ کی خدمت کرنا چاہتے ہیں، دوسروں کی خدمت کرنا چاہتے ہیں، تو اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں مدد کرے گا اور ہم کامیاب نکلیں گے آخر میں۔ ٹھیک ہے، سب کو بہت بہت شکریہ، خوش رہو، فکر نہیں کرو، جو کچھ اس دنیا میں ہو رہا ہے آخر میں سب کچھ اچھا ہو جائے گا، اور اس دنیا میں امن قائم ہو جائے گا، میرے کوئی شک نہیں ہے، اس دنیا میں محبت قائم ہو جائے گی۔ یہ ہر کتاب میں لکھا ہے۔ اللہ حافظ۔